الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد النبی الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو دعا کا تحفہ دیا ہے وہ کائناتی دعا ہے، آفاقی دعا ہے، یونیورسل دعا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے مجھ سے یہ مانگو کہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ، صراط مستقیم کی طرف توفیق عطا فرما۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری تجلیاں نازل ہوئیں، جن کے دلوں میں تیرا نور سمایا، جن کے ذہنوں میں توحید و رسالت کے نظریات اجاگر ہوئے۔ یہ فقیر آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں کی خدمت میں آج یہ دعوت دیتا ہے قرآن شریف کی روشنی میں کہ وہ دعا جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، ہم سب مل کر اس دعوت کو قبول کریں، اس دعا کو قبول کریں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ اور صراط مستقیم پر فرقہ نہیں ہے، دین ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے اور یقین کامل کیجیے کہ ممکن ہے کہ بغیر فرقے کے ہم اللہ تک رسائی حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں، امام الانبیاء کی محبت میں چلیں، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں چلیں۔ یہاں فرقے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرقوں کی بات قرآن پاک میں نہیں کی، دین کی بات کی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ صراط مستقیم دین ہے۔ آپ تمام بہن، بھائی، بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں اس سازش کے ساتھ چلیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ باہمی مشورے سے دین کے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ہم سب مل کر چلیں، آئیے خود بھی چلیں، لوگوں کو دعوت دیں تاکہ وہ صرف دین کے ہو کر رہ جائیں۔ جو دین کا ہو کر رہتا ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لیتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرتا ہے، سرکار کا قرب حاصل کر کے منزل توحید طے کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آئیے اس راستے پر ہم سب لوگ چلیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیر اشرف حجازی یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اور اگر آپ کو یہ دعوت پسند آئے، یہ دعوت اچھی لگے، یہ دعوت مناسب لگے، یہ دعوت میں حسن ہو، اس دعوت میں خلوص لگے آپ کو، تو آپ ضرور کمنٹس میں ہاں کیجیے اور میں آپ سے رابطے میں رہوں، آپ اس فکر سے رابطے میں رہیں تاکہ ہم سب ایک منزل کے مسافر ہیں، اس منزل کی طرف گامزن رہیں، اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے، پیار سے ہی اس راستے پر چلیں۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم کا بیٹا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ کن کا راستہ ہے؟ یہاں آگے اللہ بات کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہاں کسی فرقے کی بات نہیں کی گئی، کسی ٹولے کی بات نہیں کی گئی، یہاں صراط مستقیم پر چلنے والوں کی بات کی گئی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب سادہ سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھ جائیں تو آپ فرقوں سے جان چھڑا سکتے ہیں اور صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، ان کے علاوہ نہیں، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے۔ اور انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء پر اللہ کا انعام، صدیقین پر اللہ کا انعام، شہداء پر اللہ کا انعام اور صالحین پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، انبیاء، صدیق، شہید اور صالح۔ نبوت کا دروازہ بند، نبوت ختم، سید کونین تاجدار مدنی پوری کائنات کے اکیلے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائناتوں کے تنہا رسول ہیں۔
آپ کی رسالت نے، آپ کی رحمت نے، آپ کی نبوت نے پوری کائناتوں کو گھیرا ہوا ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی رحمت عالمین کے ذرے ذرے میں ہے۔ ان کی تجلیاں، رسالت کا نور، نبوت کا نور، رحمت کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ تبھی تو کائنات اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہے ان کی نبوت، رسالت، رحمت کے ذریعے سے۔ تو آئیے ہم لوگ، نبوت تو ختم ہو چکی، آخری نبی حضور ہیں، آخری استاد حضور ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیے، کتاب کائنات قرآن پاک ہے، اور معلم کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کتاب کو تھامیے اور اس استاد کامل کو تھامیے، ان کے دامن کو تھامیے، معلم کائنات کے دامن کو پکڑ لیجئے، اور ان کے پیچھے، قرآن کے پیچھے یہاں دین ہی دین ہے۔ اور جب ہم چلیں گے تو پھر کون سے لوگ ہیں جو ان پر چلے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے گا، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد، کیونکہ نبوت تو نہیں ہے، نبوت ختم ہوگی، یہ سب بکواس بازی ہے۔ کیسے ہو سکتے نبوت؟ نہ کسی کے خلیات اتنے چارج ہوں گے جتنے میرے آقا کے ہیں، اور نہ کوئی نبی بنے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی جو ہے وہ پیدا ہو جائے یا نبی جو بن جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد جو سچ بولے، صدیق، سچی کو کہتے ہیں نا، اتنی سی بات ہے، سچ بولنا شروع کر دیجیے، صراط مستقیم مل جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بڑی باتیں ہیں۔ صدیق سچ بولے، اور کہہ بھی دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر سچ بولیں گے، جب سچ بولیں گے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو صراط مستقیم پر ہیں، تو آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ شہداء، شہادت دینے والے یا شہید ہونے والے، دونوں ہی معنی ہیں۔ ایک تو میدان جنگ میں جو دین کی خاطر، ایمان کی خاطر شہید ہوتا ہے کفر کے مقابلے میں، وہ بھی شہید ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، عارفہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک وہ جو شہادت دیتا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، تہ دل سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، جو اپنے ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے جو شہادت دیتا ہے اس بات کی، وہ بھی شہید ہے۔ شہادت دینے والوں کو شہید کہتے ہیں نا، تو وہ بھی شہید ہے، تو ان میں شامل ہو جائیے، تب بھی صراط مستقیم پر آ گئے۔ کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ صالحین، نیک آدمی، اچھے آدمی، بزرگ آدمی، متقی آدمی، صاحب تقویٰ آدمی، صاحب تزکیہ آدمی، جن کے دلوں میں محبت ہے، پیار ہے، شریعت ہے، حقیقت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، یہ چاروں ایک ہی چیز ہے، چار مختلف نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ سٹیجیں مختلف ہیں، لیکن شریعت سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے، شریعت ظاہر بھی ہے اور شریعت باطن بھی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق سید کونین سے ہے، امام الانبیاء سے ہے، حبیب کبریاء سے ہے۔ تو یہاں بھی دین ہے، فرقہ نہیں ہے۔ یہ چاروں جو اعلیٰ ترین شخصیتیں ہیں یہ دین پر ہیں۔ اس کے بعد نبوت کے بعد صدیقیت ہے، یہ آپ سچ بولیں، یہ شہادت ہے، یہ شہید ہے، آپ شہادت حاصل کریں، شہادت دیں آپ اور خلوص سے دیں۔ اس کے بعد صالحیت ہے، جس کو آپ اولیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ اولیاء ہے، اولیاء شیطان بھی ہے، اولیاء رحمان بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان جو ہے اپنے ولیوں کو وحی کرتا ہے، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور سلسلہ وحی جو ہے اللہ جو کرتا ہے انبیاء پر کرتا ہے۔ انبیاء کے بعد سلسلہ وحی ختم ہو گیا، آخری نبی وحی آخری قرآن کی صورت میں، آخری کتاب کی صورت میں، آخری نبی کریم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبوت ختم تو وحی ختم۔ اب باہم مشورے کی بات ہو رہی ہے، فرقے کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، مباہلے کی بات نہیں، منازعے کی بات نہیں، اب تو باہم مشورے کی بات ہے۔ دین میں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ دین پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ یہ فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ دعوت قبول فرمائیے، ہم سب مل کر چلیں۔ یہ صدیقین اور صالحین اور شہداء اور پیغمبروں تو کیا ہی بات ہے، ہم تو ماننے والے انبیاء کرام کے ہیں، اور انبیاء کرام کی قطار کو، ان کے سلسلے کو سارے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، سب کے سردار امام الانبیاء حبیب کبریاء تاجدار کونین سید ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے، فون نمبر میرا لکھا ہوا ہے، پتہ بھی لکھا ہوا سے نیچے ہوگا آپ کو۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس دعوت کو بھی قبول کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت ہی اخلاص کے ساتھ۔
نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ کہ آپ احباب صراط مستقیم پر میں بھی چلوں، آپ بھی چلیں۔ جب بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو پھر دین ہی ہاتھ آتا ہے، اور دین اول ہے، دین آخر ہے، دین ظاہر ہے، دین باطن ہے۔ مومن کا اٹھنا بھی دین، بیٹھنا بھی دین، سننا بھی دین، بولنا بھی دین، چلنا بھی دین، رفتار بھی دین، گفتار بھی دین۔ مومن کا ہر لمحہ دین میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، دین کے سانچے میں ڈھل گیا ہوتا ہے۔ اور مومن اللہ اکبر، اب یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اقبال نے کہا تھا شراب کہن پھر پلاسا کیا۔ یہ پرانے یہ شراب کہن جو ہے، یہ شراب کہن ہر وقت تازہ ہے، یہ ہر وقت تازہ ہے۔ قرآن ہر وقت تازہ، نبوت ہر وقت، ہر لمحے نئی 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 نئی، ہر نئی۔ کیا مطلب؟ عظیم شان سے، اعلیٰ شان سے، برتن شان سے، بالا شان سے قرآن وہی ہے، مگر اس کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہر لمحے نئی ایجادات ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر لمحے نئے تصورات اور نئے خیالات کے ساتھ دنیا روشنی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اور میرے آقا نبی محترم کی تجلیاں قیامت تک کے لیے روشن ہیں، لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ حضور کے جسم عطر سے نکلنے والی ریڈیشنس پاورز، آپ کے زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والی پاک ترین شعائیں، یہ کائنات میں جاری و ساری ہیں، یہ فیض بھی جاری و ساری ہے۔ آئیے اس راستوں پر چلیں اور دنیا بھی بہتر بنائیں اور عاقبت بھی بہتر بنائیں۔ میں امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ میرے بچے، میری بیٹیاں، میری مائیں اور میری بہنیں اس آواز پر لبیک ضرور کہیں گے۔ یہ میری آواز نہیں ہے نا، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، میں تو خادم ہوں۔ ہم نے خادم ہو کر چلنا ہے، یہ نہیں کہ میں نے ایک جماعت بنائی ہے میں اس کا امیر بن گیا ہوں، میں نے ایک فرقہ بنایا ہے میں اس کا امیر بالکل ایسی بات نہیں۔ ہم سب خادم ہیں، کس کے؟ دین کے، یہ اللہ کے دین کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو قرآن لائے، جو کتاب لائے، اور حضور کی ذات اقدس کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت، پیار، عشق و رافتگی عطا فرمائے، ان کے فرامین پر چلنے کی اور قرآن پاک کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا بھی اور میرا بھی اور سب کا بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے، سب پہ رحمت کرے، سب پہ مہربانی کرے، مسائل کو حل فرمائے، مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی مصیبت سے دور فرمائے، ہر قسم کی تنگی سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ یہاں کی زندگی بھی صراط مستقیم پر اگر چلے گی تو قیامت تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ایک تو اللہ کا دیدار ہے اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا دیدار ہے، اور پھر اور جو نعمت اللہ دے گا وہ جنت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کوئی ملنگ ہو، کوئی درویش ہو، کوئی کلندر، کوئی بھی ہو، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو کہہ دیا وہ ڈن ہے، وہ قانون ہے، فطرت ہے، وہ ہوگا، وہ ہے اور لازمی ہے۔ تو وہ جنت کیا ہے؟ قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ سب کچھ بتا دیا ہے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ سب کچھ بتا دیا ہے۔ لباس کیسا ہوگا؟ سب کچھ بتا دیا ہے۔ کھانا پینا کیسا ہوگا؟ سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط پر چلنے کی جو مستقیم ہے توفیق عطا فرمائے، اور فرقوں سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دین کے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جواب کا میں منتظر رہوں گا، آپ کہاں تک اس بات کو پک کر پائے ہیں یا کہاں تک آپ نے اس درویش، اس فقیر کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔